سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 13، سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی۔ اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے۔ یہ ایک بڑا شہر تھا، اس میں چشمے تھے، کئی پہاڑ تھے، اور ایک مضبوط دیوار تھی جو چاروں طرف اس شہر کو گھیرتی تھی۔ ایک سنگین شہر پناہ تھا۔ 12 میل کے دور میں یہ شہر بستا تھا، یعنی اس شہر کی آبادی 12 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آئے۔ واقعے کا مختصر بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں صادق اور صدوق کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص بکریاں چار رہا ہے۔ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ حبیب نجار نے نشانی پوچھی۔ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار ایمان لائے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے اپنے امراض سے، اپنی بیماریوں سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں، حقیقی معبود وہی ہے، وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے دشمن ہو گئے اور انہیں مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو بھیجا۔ وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین مشیروں سے رسم و راہ پیدا کر کے، تعلقات پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور بادشاہ پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے اور بادشاہ ان سے متاثر ہو گیا ہے تو ایک دن بادشاہ سے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے ہیں، کیا ان کی سنی گئی تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ان کی بات میں نے نہیں سنی۔ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ حضرت شمعون نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی، اور اس رب نے بھیجا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔
تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا۔ ان اللہ والوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو۔ بادشاہ نے حضرت شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے، ہمارا معبود نہ دیکھے نہ سنے، نہ کچھ بگاڑ سکے نہ کچھ بنا سکے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دہقان، ایک کسان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے، جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ ان کی دعا سے اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں، تمہیں میں خبر دیتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ دین ہے، ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون 3؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت شمعون بھی ان کے ساتھی ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا جب حضرت شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی، تو حضرت شمعون نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگ ایمان نہ لائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کیے گئے۔